اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل تاریخ اسلامی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سید زادے کا ایمان افروز واقعہ آپ لوگوں کو سنائیں گے۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کو سناتے سناتے میری خود کی آنکھوں میں کئی بار آنسو آئے۔ میں نے ریکارڈنگ روکی، آنسوؤں کو صاف کیا، پانی پیا اور پھر سے ریکارڈنگ شروع کر دی۔ اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اگر ویڈیو پوری دیکھی تو کئی بار آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں ایمان کی روشنی ہونی چاہیے۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل روشن ہو جائیں گے، آپ کے دلوں میں ایک نورانی سا نور ظاہر ہوگا جس سے آپ کے دل مطمئن سرشار ہو جائیں گے۔ تو بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت جنید خلیفہ بغداد کے درباری پہلوان تھے۔ دربار لگا ہوا تھا، اراکین سلطنت اپنی اپنی نشستوں پر برجمان تھے۔ حضرت جنید بھی اپنے مخصوص لباس میں زینت دربار تھے۔ ایک چوبدار نے آ کر اطلاع دی کہ ایک لاغر اور نیم جان شخص صحن کے دروازے پر کھڑا ہے، شکل و صورت سے فقیر معلوم ہوتا ہے۔ آج صبح سے وہ اصرار کر رہا ہے کہ میرا چیلنج جنید تک پہنچا دو، میں اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ قلعہ کے پاسبان ہر چند اسے سمجھاتے ہیں کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات مت کرو، جس کی ایک پھونک سے تم اڑ سکتی ہو، اس سے کشتی لڑنا پاگل پن ہے۔ لیکن وہ بضد ہے کہ اس کا پیغام دربار شاہی تک پہنچایا جائے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے حاضر کیا جائے۔ بڑی مشکل سے وہ دربار میں آ کر کھڑا ہوا۔ وزیر نے دریافت کیا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں، اجنبی نے جواب دیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے زور آوروں کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے؟ ساری ریاست میں اب ان کا کوئی مد مقابل نہیں۔ اجنبی نے کہا، جنید کی شہرت ہی مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے اور اسی اعتقاد کو ختم کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ جنید کا کوئی مد مقابل نہیں رہ گیا۔ خلیفہ نے اہل دربار کی رائے دریافت کی۔ حاضرین نے رائے دی کہ اگر یہ بضد ہے تو اس کا چیلنج منظور کر لیا جائے، انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے۔ مقابلے میں شکست کھا گیا تو یہ ہماری توقع کے عین مطابق ہوگا، اور اگر فتح یاب ہو گیا تو ایک پر اسرار شخصیت کے جوہر کمال سے پہلی بار دنیا کو روشناس کرانے کا فخر ہمیں حاصل ہوگا۔ ساری مملکت میں ہونے والے دنگل کا تہلکہ مچا ہوا تھا۔ شہروں بازاروں پر ہر جگہ یہی تذکرہ موضوع سخن بن گیا تھا۔ ہر شخص اس اجنبی شخص کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کے متعلق طرح طرح کی افواہیں لوگوں میں گشت کر رہی تھی۔ کوئی کہتا وہ ہرگز پلٹ کر نہیں آ سکتا، وہ اپنی ہلاکت کو کبھی دعوت نہیں دے گا۔ اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ وہ ضرور آئے گا، اسے شاعر یا پاگل سمجھنا غلط ہے، وہ فنی مہارت پر ایک پر اسرار شخصیت کا مالک ہے۔ اب مقابلے کی تاریخ قریب آ گئی تھی۔ دور دراز ملکوں سے سیاحوں اور تماشائیوں کے قافلے بغداد میں اترنا شروع ہو گئے۔ جدھر نگاہ اٹھتی انسانوں کا انبوہ کثیر سیلاب کی طرح امڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اب وہ شام آ گئی تھی جس کی صبح تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ہونے والا تھا۔ حضرت جنید نے ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دی، جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ آج ایک نحیف و نزار انسان کے مقابلے میں وہ ہزار اندیشوں کا شکار ہو گیا تھا۔ دربار شاہی کے ناموس کے علاوہ اپنی عالمگیر شہرت کا سوال بار بار سامنے آ رہا تھا۔ اس اجنبی شخص کے متعلق رہ رہ کر دل میں خلش پیدا ہو رہی تھی کہ اس کے فاتحانہ تیور کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہے۔ صبح ہوتی ہی شہر کے سب سے وسیع میدان میں
نمایاں جگہوں پر قبضہ کرنے کے لیے تماشائیوں کا ہجوم آہستہ آہستہ جمع ہونے لگا۔ بغداد کا سب سے وسیع میدان لاکھوں تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا تھا۔ اکھاڑے میں چاروں طرف کرسیاں بچھا دی گئی تھیں۔ یہ شاہی خاندان، درباری معززین اور مملکت کے عمیدین کی نشست گاہ تھی۔ تمام آنے والے اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ حضرت جنید بھی بادشاہ کے ہمراہ تشریف لائے۔ اب اجنبی شخص کا انتظار تھا جس نے چیلنج دے کر سارے علاقے میں دھوم مچا دی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد ایک لاغر انسان پسینے میں شرابور موقع پر پہنچ گیا۔ دنگل کا وقت ہو چکا تھا۔ اعلان ہوتی ہی حضرت جنید تیار ہو کر اکھاڑے میں اتر گئے۔ وہ اجنبی شخص بھی کمر کس کر ایک کنارے کھڑا ہو گیا۔ لاکھوں تماشائیوں کے لیے بڑا ہی حیرت انگیز منظر تھا۔ حضرت جنید خم ٹھونک کر میدان میں آئے۔ اجنبی شخص نے دبی زبان میں کہا، کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نہ جانے اس آواز میں کیا سحر تھا کہ سنتی ہی حضرت جنید پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ اچانک پھیلے ہوئے ہاتھ سمٹ گئے۔ کان قریب کرتے ہوئے کہا، فرمائیے۔ بڑی مشکل سے اتنی بات منہ سے نکل سکی، جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتے سے جنگل میں پڑا ہے۔ ان کے بدن پر کپڑے بھی سلامت نہیں۔ بچے بھوک کی شدت سے بے حال ہو گئے ہیں۔ شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ صرف اس امید پر چیلنج دیا تھا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقیدت تمہارے دل میں ہے، آج اس کی آبرو رکھ لو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ اجنبی شخص کے یہ جملے نشتر کی طرح جنید کے جگر میں پیوست ہو گئے، بلکہ آنسوؤں کے طوفان سے بوجھل ہو گئیں۔ سچ مچ کشتی لڑنے کے انداز میں تھوڑی دیر پینترا بدلتے رہے۔ سارا مجمع نتیجے کے انتظار میں ساکت و خاموش تھا۔ چند ہی لمحے بعد حضرت جنید نے بجلی کی تیزی کے ساتھ ایک داؤ چلایا۔ ہیبت سے دیکھنے والوں کی پلکیں چھپک گئیں، لیکن دوسرے ہی لمحے حضرت جنید چاروں شانے چت تھے اور سینے پر سیدہ کا ایک ناتواں شہزادہ فتح کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لوگوں نے سید کو گود میں اٹھا لیا۔ میدان کا فاتح اب سروں سے گزر رہا تھا اور ہر طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہو رہی تھی۔ تحسین و آفرین کے نعروں سے کان پڑی آوازیں سنائی نہیں دیتی تھیں۔ شام ہونے سے پہلے ایک گمنام سید انعامات کا بیش بہا ذخیرہ لے کر جنگل میں اپنی پناہ گاہ کی طرف لوٹ گیا۔ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جنید اپنے بستر پر لیٹے تو بار بار کان میں یہ الفاظ گونج رہے تھے، وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ کیا سچ مچ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا اب مجھے قیامت تک انتظار کرنا پڑے گا؟ اتنی طویل مدت کیسے کٹے گی؟ سوچتے سوچتے نیند کا ایک ہلکا سا جھونکا آیا تو اس دنیا سے دور ایک دوسری دنیا میں پہنچ گئے۔ حضرت جنید نے دیکھا کہ ان کے صحت کا چپا چپا نورانی کرنوں سے معمور ہو گیا ہے۔ اللہ کے جمال سے آنکھیں ہیرا ہو گئیں، دل کیف و سرور میں ڈوب گیا۔ در و دیوار اور شجر و حجر کو زبان مل گئی اور فضا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نغموں سے گونج اٹھی۔ جناب رسالت بڑھا سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا، جنید سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کی سب سے اونچی بساط پر فیض کیا گیا ہے۔ درگاہ یزدانی سے گروہ اولیاء سرداری کا اعزاز تجھ کو مبارک ہو۔ ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جنید کو سینے سے لگا لیا اور آنکھ کھلی
تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی، دل کی انجمن تجلیات کا گہوارہ بن چکی تھی۔ طلوع سحر سے پہلے ہی حضرت جنید کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ یوں ہی بار تشریف لائے خراج عقیدت کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئیں۔ خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ پاس ہی کسی گوشے سے آواز آئی، گروہ اولیاء کی سرداری کا اعزاز مبارک ہو۔ منہ پھیر کر دیکھا تو وہی نحیف و نزار آل رسول فرط خوشی سے مسکرا رہا تھا۔